بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا اور کوسا بستی میں پتھروں کی ایک لمبی چوڑی چار دیواری بنائی۔ پھر لکڑیاں جمع کرنے لگ گئے اور سب نے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ جب انہوں نے کثیر تعداد میں ہر طرح کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی تو اس کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اگر اس طرف سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ اس کی تپش سے جل جاتا تھا۔ پھر ایک منجنیق یعنی پتھر پھینکنے والی مشین تیار کی گئی اور آپ علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھ دیا گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کی کہ کیا کچھ کام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے کچھ کام نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تو اپنے رب سے سوال کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کرنے کے مقابلے میں اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو رحمت الہی کا دریا جوش میں آیا اور آگ کو حکم جاری ہوا کہ ہے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی ہی باقی رہی۔ اس نے صرف ان رسیوں کو ہی جلایا جن سے آپ علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آئے تو کفار کو پھر سمجھایا، دعوت توحید دی اور آخرت کے انجام سے ڈرایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دوستی اور محبت رکھتے ہو اور باہم سیرت اور طریقے میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ اسی وجہ سے تم نے کفر اور شرک کے طریقے کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ یاد رکھو کہ تمہاری یہ دوستی اس فانی دنیا تک ہی محدود رہے گی اور قیامت میں تمہارے چھوٹے اور بڑے سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح سلامت تشریف لانے کا معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق لوط علیہ السلام نے کی۔ کچھ عرصے کے بعد علاقے میں قحط پڑ گیا اور اس وقت غلے کے خزانے نمرود کے قبضے میں تھے۔ چنانچہ لوگ اس کے پاس جاتے اور غلہ لے کر آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ علیہ السلام کی ملاقات نمرود سے ہوئی۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد اور دعوت کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا۔ جب آپ علیہ السلام سامنے آئے تو پوچھنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہم سب کو بلا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا، یعنی موت اور حیات کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک عمدہ دلیل تھی جس میں بتایا گیا کہ خود تیری زندگی خدا کے وجود کی گواہ ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جسے اس کریم نے انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی۔ پھر تیری مقرر کردہ عمر پوری ہو جانے کے بعد تم کو موت عطا کرے گا۔ اس دلیل کا جواب نمرود سے بن نہ پڑا، کیونکہ اپنے عدم سے وجود میں آنے اور نطفہ سے پورا انسان بننے اور اس سارے عمل کے لیے لازمی طور پر کسی خالق کے موجود ہونے کا کیسے انکار کر سکتا تھا۔ لیکن مجمع کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے خواہ مخواہ کی بحث شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا اس کو زندہ کرنا ہے۔ یہ اس کی نہایت امکانہ بات تھی، کہاں قتل کرنا اور چھوڑ دینا اور کہاں موت اور حیات کو پیدا کرنا۔ عقل اور شعور رکھنے والوں پر اس سے ظاہر ہو گیا کہ جو دلیل اور حجت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی وہ ہر شک اور شبہ کو کاٹ دینے والی ہے اور اس کا جواب ممکن ہی نہیں۔ لیکن چونکہ نمرود نے شرم مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب دے ہی دیا تھا، اگرچہ وہ سراسر باطل تھا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اس پر دوسری ایسی دلیل پیش فرمائی کہ جس کا کوئی معمولی ظاہری جواب بھی نہیں دیا جا سکتا تھا۔ وہ یہ کہ ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدل دے، یعنی سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اس کو مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب بھی نہ دے سکا۔ مناظرے کے بعد نمرود نے آپ علیہ السلام کو غلہ نہ دیا، چنانچہ آپ خالی ہاتھ واپس آئے اور گھر کے قریب پہنچ کر 2 بوریوں میں ریت بھر لی تاکہ گھر والے سمجھیں کہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بوریوں کو کھولا تو دیکھا کہ دونوں اناج سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے کچھ اناج لے کر کھانا تیار کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے
پوچھا کہ یہ اناج کہاں سے آیا ہے۔ عرض کی کہ آپ جو بوریاں بھر کر لائے تھے انہی میں سے نکالا ہے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح سلامت تشریف لانے کا اتنا عظیم الشان معجزہ دیکھنے اور اس کے بعد مزید تبلیغ اور نصیحت کے باوجود بھی جب آپ کی قوم بادشاہ کے ڈر اور اپنے باپ دادا کی اندھی جاہلانہ تقلید کی وجہ سے ایمان نہ لائی اور کفر اور شرک پر بضد رہی، تو آپ نے اس جگہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اس مقام کفر سے ہجرت کر کے وہاں چلا جاؤں گا جہاں جانے کا میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے، اور اب وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔